الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اشفاق نگر کی اس مسجد میں کافی عرصے کے بعد کسی پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کی طرف سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. تقدیر پر ایمان کے فوائد، اس موضوع پر ابھی آپ نے امیر محترم کا ایک مفصل اور مدلل خطاب سماعت کیا. بڑا ہی خشک موضوع ہے تقدیر کا موضوع، لیکن بڑا اہم موضوع بھی ہے. اور آج کے دور میں جب دین کے تعلق سے بہت سارے فتنے ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں تو اس طریقے کے ٹاپکس پر گفتگو ہونی بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ امیر محترم کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی آیت نمبر 23 اور 24 پڑھی. یہ سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 39 تک، 23 سے لے کر کے 39 تک، تقریباً 17 آیتیں. ان 17 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 15 نصیحتیں دی. اور یہ جو 15 نصیحتیں ہیں، ان کو اگر ہم عملی جامہ پہنا لیں، ان کو اپنا لیں، ان پر عمل شروع کر دیں تو یقیناً ہماری دنیا بدل جائے. تو آج کی ہماری جو تقریر ہے وہ انہی 15 نصیحتوں پر انشاءاللہ مشتمل ہوگی. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. قرآن حکیم کا 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل، پہلی آیت نمبر 23، آیت نمبر 23.
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت صرف اور صرف اسی کی کرنا۔ یہ پہلی نصیحت جو اسلام کی بنیاد ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، عبادت صرف اور صرف اللہ۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی کر دینا بہت ضروری ہے کہ ہماری شریعت، ہمارا دین دین توحید تو ہے، ہمارے کلمے کے اندر توحید تو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شرک سے برات بھی ہے۔ بھئی ہم اللہ کو ایک مانیں، ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے رہیں، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کی رٹ لگاتے رہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر ہم اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کا انکار نہ کریں۔ جب تک ہم اپنے دامن کو شرک سے نہ بچائیں، ہماری توحید کا کوئی مطلب نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر، سورہ انعام کی آیت نمبر 88 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، اور 18 پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہمارے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے، ساری نیکیاں ان کی برباد ہو جاتی، ان کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتی۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کو بھی ہم یہ حکم دے رہے ہیں، اور آپ سے پہلے نبیوں کو بھی یہ بتایا گیا ہے، اگر آپ نے شرک کر دیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناقابل معافی گناہ ہے۔ انسان جھوٹ بول دے، زنا کر دے، چوری کر دے، قتل کر دے، یہ سارے گناہ کر کے اگر انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں گیا ہے، اس کی مغفرت کی گنجائش ہے۔ مشرک اگر شرک کی حالت میں مرا ہے، اس کی مغفرت کی اللہ نے کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی۔ پورے قرآن میں اللہ نے صرف 2 مقام پر لا یغفرو کہا ہے، ہر جگہ یغفرو کہا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ رحم کر دیتا ہے، لیکن 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے لا یغفرو کہا ہے۔ کس کے لیے کہا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں ہمیشہ وہ رہے گا۔ اور جب ہم بات شرک کی کرتے ہیں تو شرک کا مطلب یہی نہیں کہ کسی پتھر کے بت کے آگے آپ جھکیں، کسی پیڑ کے آگے سجدہ کریں، کسی جانور کی آپ عبادت کریں۔ شرک یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اللہ کے پاورز، اللہ کی صفات کسی غیر کو دے دیں، آپ کسی نبی کو دے دیں، کسی ولی کو دے دیں، مصیبتوں میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں یا غوث المدد کا نعرہ لگائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا کا خطاب دے دیں، کسی اور کو دستگیر کا لقب دے دیں، کسی اور کو غریب نواز اور بندہ نواز کا لقب دے دیں، یہ تمام صورتیں شرکی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی 15 نصیحتوں میں پہلی نصیحت ہم یہی کی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں۔ دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اے میرے بندو تم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، خاص طور سے جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، یہ بڑھاپے کا ٹائم بڑا نازک ٹائم ہے، بچپن لوٹ آ جاتا ہے، انسان کا بچپن لوٹ جاتا ہے، انسان کا دماغ اس عمر میں بچوں کی طرح ہو جاتا ہے،
چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑانے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹنے لگتا ہے۔ تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر تم کو اس عمر میں مل جائیں، فلا تقل لهما اف، تو تم ہرگز ان کو اف بھی نہ کہنا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے عربی زبان میں سب سے ہلکا لفظ اف، سب سے ہلکا لفظ اف، اس سے ہلکا کوئی لفظ نہیں۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کو، کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے اس سے ہلکا کوئی لفظ نہیں۔ اس سے ہلکا بھی اگر کوئی لفظ ہوتا تو اللہ بیان کر دیتا۔ اللہ نے کہا انہیں اف نہیں کہنا۔ اس کے آگے کے تو سارے معاملات ہی ختم کر دیے اللہ نے کہ اپنی زبان سے ایسا لفظ بھی آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے جس سے آپ کے والدین کو تکلیف پہنچے۔ کیوں؟ والدین غلط نہیں ہو سکتے، ہو سکتے، ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، مگر انہوں نے آپ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، آپ کی پیدائش سے لے کر کے آپ کے جوان ہونے تک قدم قدم پر انہوں نے آپ کے لیے جو مصیبتیں سہی ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمر میں جب انہیں آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ ان کی سخت باتوں کو بھی گوارا کرنے اور انہیں زبان سے اف دے۔ خاص طور سے ماں کا جو درجہ ہے، ماں باپ دونوں کا اپنی جگہ درجہ ہے، لیکن ماں کی جو قربانیاں ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور سے ماں کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، انسان کو ہم نے اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑی کمزوریوں کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا۔ ماں کمزور ہو جاتی ہے، اس کے جسم کے سارے پیرامیٹرز بدل جاتے ہیں، اس کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، 2 سال کے بعد دودھ چھوڑاتی ہے۔ یہ جو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، بچے کو اپنا خون جگر پلاتی ہے، اسے اپنے جسم کی پرواہ نہیں، اپنے فٹنس کی پرواہ نہیں۔ بچہ بیمار ہو جائے، بچے کی تکلیف سے زیادہ ماں بے چین ہوتی ہے۔ بچے کو رات میں نیند نہ آئے، ماں اس بچے کو گود میں لے کر کے رات بھر جاگ جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی ان قربانیوں کو یاد کرو جو انہوں نے تمہارے بچپن میں اٹھائی ہے۔ آج وہ بوڑھے ہیں، یہ تمہاری قسمت ہے، یہ تمہارا نصیب ہے، تمہاری سعادت ہے کہ تمہیں بوڑھے ماں باپ ملے۔ انہیں بوجھ نہ سمجھو، انہیں تکلیف نہ دو، انہیں جھڑکو نہیں۔ ولا تنہرہما، اپنے کسی بات سے، کسی عمل سے انہیں جھڑکنے کی جسارت مت کرو۔ وقل لہما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرو۔ سورہ بقرہ میں وقولوا للناس حسنا کا، لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو، اور یہاں ماں باپ سے جب بات کرنے کی بات آئی تو کہا وقل لہما قولا کریما، اور لوگوں سے اچھی بات کرنے کا حکم دیا، اور ماں باپ سے کریم بات کرنے کا حکم دیا۔ کریم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ادب کے ساتھ، ملائمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یعنی بلاغت قربان اس لفظ کے اوپر، فصاحت قربان اس لفظ کے اوپر۔ اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے کریم بات کرو، تمہاری گفتگو میں اتنی نرمی ہو، اتنی لطافت ہو، اتنا ادب ہو، اتنی چاشنی ہو کہ تمہارا قول کریم بن جائے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے کریم والی بات کرو۔ اور ایک نکتہ اور قابل غور ہے، اللہ نے کیا کہا؟ جب تمہارے والدین تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر، جب تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں۔ بھائی ضروری تو نہیں کہ بچہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے۔ بھائی باپ انڈیا میں ہے، بیٹا باہر ہے، باپ گھر میں ہے، ایک گھر میں ہے، کسی ایک محلے میں ہے، بیٹا دوسرے محلے میں بھی رہتا ہے، ایسا بھی پاسبل ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے والدین تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب فزیکلی پاس ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب مینٹلی اور یعنی دماغی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے، سائیکولوجیکلی تمہارے والدین تمہارے پاس ہو جائیں۔ تم سعودی عرب میں ہو، تم دبئی میں ہو، تم امریکہ میں ہو، لیکن تمہارے والدین کو یہ احساس ہو میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، ان کے سکھ میں، ان کے دکھ میں، ان کی بیماریوں میں، ان کی راحت میں انہیں یہ احساس ہو کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ۔ یہ ہے اندکا کا مطلب کہ جب تمہارے والدین تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان سے ادب۔ اس کے بعد اللہ نے ایک عجیب و غریب بات کی،
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے نرمی اور عاجزی کے بازو بچھا دینا، ان کے سامنے کبھی اکڑ کر کے بات نہ کرنا۔ جتنے پیسے کما لو، جتنا نام کما لو، جتنی شہرت کما لو، بلندی کے جس اوج ثریا پر پہنچ جاؤ، جب اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤ، جب اپنی ماں کے سامنے جاؤ، جب اپنے باپ کے سامنے جاؤ، تو اپنے آپ کو نیچا کر لو، اپنے آپ کو جھکا لو، اپنے بازوؤں کو پست کر لو۔ آج افسوس کی بات ہے، موبائل ہمارے لیے اتنا قیمتی ہو گیا، ماں باپ بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنے کے لیے 5 منٹ نہیں، موبائل کو پرے رکھ کر کے، فیس بک کو کنارے رکھ کر کے، واٹس ایپ کو کنارے رکھ کر کے اپنے والدین سے کم 5 منٹ ہم روزانہ بات تو کر لیں میرے بھائی۔ میں واقعات اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مائیں ان بچوں کو زیادہ پیار کرتی ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی باتیں سنتے ہیں۔ کسی نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک ماں کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا جو بہت خیال رکھتا تھا، بہت پیسے دیتا تھا، لیکن ماں کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کرتا تھا، اور دوسرا بیٹا بیٹھ کر کے ماں کی فالتو باتیں، بھائی بوڑھی عورتوں کے پاس بڑی کام کی باتیں تو ہوں گی نہیں، وہ آپ کے کاروبار کے مشورے تو نہیں دیں گے نا، ان کے پاس ان کے اپنے پسندیدہ ٹاپک ہوں گے، کس کی شادی ہو رہی ہے، کس کی بہو کیسی ہے، کس کی ماں کیسی ہے، پڑوس کی خبریں، رشتہ داریوں کی خبریں، کس کے یہاں شادی میں کیا کھانا بنا اور اس کے یہاں کیا ہوا، شکوے ہیں، شکایت ہیں۔ اب ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کے ادب سے اس کی باتیں سن رہا ہے، ماں خوش ہو رہی ہے، کوئی پیسہ نہیں دے رہا ہے، کوئی پاکٹ منی نہیں دے رہا ہے، اس کو کچھ کھلا پلا بھی نہیں رہا ہے، لیکن ماں اس بچے سے خوش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے ماں باپ کو ٹائم دو میرے بھائی، اس کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت ہے، اس کو خوش کیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ بڑے نمازی ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، آپ والدین کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، اپنی آخرت کو برباد مت کرو میرے بھائی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، ٹائم پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد پھر پوچھا پھر کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ والدین کے احسانات آپ نہیں اتار سکتے۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں ایک روایت ذکر کی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے انا لہا کالبعیر المذلل، میں اپنی ماں کے لیے ایک ایسے اونٹ کی طرح ہو گیا جو جھک گیا ہو اور اس نے اپنے سواروں کو سوار کیا ہو، میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے اپنی پیٹھ پہ سوار کے طواف کرتا ہوں۔ جب طواف کرا چکا اپنی ماں کو، اس نے عبداللہ ابن عمر سے کہا ما ترى هل جزیتها، آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ اتار دیا؟ آج میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے طواف کرا دیا، حج کرا دیا، عمرہ کرا دیا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا لا بظفرۃ واحدۃ، تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت تیری ماں کی زبان سے، تیری ماں کے منہ سے جو کراہ کی آواز نکلی تھی، ابھی تو اس کراہ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ باپ ہوتا ہے۔ ماں اگر جسمانی اعتبار سے آپ کے لیے مشقتیں اٹھاتی ہے تو باپ اپنی زندگی کی گاڑی کمائی آپ کے پیچھے خرچ کرتا ہے، آپ کے آرام کے لیے وہ دوپہر کی نیندیں قربان کرتا ہے، وہ دھوپ میں سفر طے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان دونوں، اپنی توحید کے بعد دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے، ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر نہیں، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ان کی طرف سے ہم ٹیوب ویل لگوا رہے ہیں، مسجد میں 1-1 کروڑ روپے چندے دے رہے، کائے کا چندہ دے رہے ہو بھائی؟ ماں زندہ تھی، اس کی دوا کے پیسے نہیں تھے آپ کے پاس، باپ باحیات تھا، اس کی ضرورتوں کے پیسے نہیں تھے آپ کے پاس، محتاج بنا پھرتا تھا، مر گیا تو باپ کی طرف سے مسجدیں بنوا رہے ہو، ماں کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو، کوئی مطلب نہیں صدقہ اور خیرات۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو میرے بھائی، ان کی حیات میں کرو۔ اور آخری چیز اللہ نے کہی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لو، اس دعا کو پڑھا کرو کہ اے میرے پروردگار، میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے، جس طریقے سے انہوں نے میری تربیت کی ہے،
کیا مطلب؟ یعنی اے اللہ اگر آج اس لائق ہوں کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، تجھ سے دعا کر رہا ہوں، تیری توحید پر ہوں، تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں، تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، تو اس میں بھی میرے ماں باپ کی تربیت کا دخل ہے۔ اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے میری تربیت کی ہے تو رحم فرما، میری اوقات نہیں ہے کہ میں ان کے لیے دعا کر سکوں، میں تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ تو جیسے چاہے تو ان کے اوپر رحم فرما۔ یہ ہے۔ اچھا، اگر والدین کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کی، لیکن انسان ہونے کے ناطے کچھ چوک ہو گئی، کچھ غفلت ہو گئی، ماں آپ سے ناراض رہ گئی، باپ آپ سے ناراض رہ گیا، آپ کی نیت غلط نہیں تھی لیکن کچھ کمی رہ گئی، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ تمہارا پروردگار تمہارے دل کے حالات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، اگر واقعی میں تم نیک ہو، تمہاری نیت اچھی ہے اور تم اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے ہو تو اللہ تم کو معاف کر دے گا، تھوڑی بہت چوک اگر تم سے ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا۔ تم اپنی طرف سے اپنے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ تو پہلی نصیحت شرک نہیں کرنا، دوسری نصیحت والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تیسری نصیحت وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، غریبوں کو ان کا حق دے دو، مسافروں کو ان کا حق دے دو۔ بھائی بھائی کو حق نہیں دے رہا ہے، رشتہ دار کس شمار اور قطار میں بھائی کا دشمن بنا سکتا ہے۔ کچہری میں چلے جائیے، 90% آپ کو کیس بھائی کے بھائی سے ملے، بھائی کا حق مارنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہے رشتہ دار کو اس کا حق دو جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، جو آپ کا بھائی ہے، چاچا ہے، تایا ہے، جتنے بھی یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے بھائی، یہ رشتے ہمارے بننے سے نہیں بنے، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، اور جب اللہ نے یہ رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں کو کاٹنے اور ان رشتوں کو توڑنے پر اللہ کی طرف سے بڑی سخت سزا۔ ہر خطبہ جمعہ میں آپ سنتے ہیں سورہ نساء کی پہلی آیت وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، وَالْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تم پر نگراں ہے۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے ریلیشنز میں کوئی غریب ہے، کوئی ضرورت مند ہے، آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کے صدقہ خیرات کا، آپ کے سپورٹ کا، آپ کے ڈونیشنز کا وہ زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، اپنے رشتہ دار کو صدقہ دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے، صدقۃ وصلۃ، صدقہ کا ثواب بھی ملتا ہے اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ آج تو ہم لوگ ترقی یافتہ ہو رہے ہیں صاحب، ماڈرن ہو رہے ہیں، ترقی کے دور میں جی رہے ہیں۔ آج تو کتنے لوگ ہیں ان کو اپنے رشتہ دار کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں پتہ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ پتہ کرو، تعلموا من انسابکم، اپنے نسب کو پتہ کرو، اپنے خاندان کو پتہ کرو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کون تمہارے چاچا ہیں، کون تمہارے بڑے ابا ہیں، کون تمہارے دادا ہیں، تمہیں اپنے خاندان کا علم ہونا چاہیے تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ اور صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب ہمیشہ پیسہ دینا نہیں ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ دار میں کوئی بیمار ہے، آپ عیادت کر نہیں سکتے، کسی کا انتقال ہو گیا آپ جنازے میں شامل ہو جائیں، کوئی دکھ کی گھڑی میں ہے آپ جا کے تسلی کی دو بول دیں، کسی کے یہاں سے دعوت آئی آپ اس کی دعوت میں، اس کی خوشی کے موقع پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، یہ ساری چیزیں صلہ رحمی میں آتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ دار کو اس کا، والمسکین، اور غریبوں کو ان کا حق دو، غریبوں کو حقیر مت سمجھو۔ ایک ایسا بھی موقع آیا اللہ کے نبی کی سیرت میں کہ آپ کے پاس مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے اور کہا ان غریبوں کو ہٹائیے یہاں سے، یہ جو غریب لوگ ہیں، تھرڈ کلاس لوگ ہیں، ان کو ہٹائیے، تب بیٹھ کر کے ہم آپ کی بات سنیں۔ اللہ کے نبی کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں میرے صحابہ میں سے، یہ تو میرے ہے ہی، میرے فالوور ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ بڑے بڑے چودھری لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ مکہ کے سردار لوگ ہیں، یہ اگر میری بات مان لے تو اسلام کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ابھی نبی کے دل میں اتنا خیال آیا تھا کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اے نبی خبردار ان غریبوں کو دھتکاریے گا مت جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔
ان غریبوں ان مسکینوں کو اپنی مجلس سے کبھی دور نہ کیجیے گا۔ ان سرداران قریش کی بات سن کر کے، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان غریبوں کی کبھی تحقیر مت کیجیے۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے حل ترزقون الا بالضعفاء، تمہیں جو رزق ملتا ہے نا یہ تمہارے کمزوروں کے ذریعے ملتا ہے۔ وہ کمزور جو تمہارے انڈر میں کام کرنے والے کمزور مزدور لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے تمہیں روزی ملتی ہے۔ اس لیے کبھی کمزوروں اور غریبوں کو حقیر مت سمجھو میرے بھائی، ان کی مدد کر سکتے ہو جو کرو، مدد نہیں کر سکتے تو معذرت کرو۔ تو اللہ نے فرمایا رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکینوں کو ان کا حق دو، وابن السبیل اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ مسافر کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کوئی سفر میں آیا، اس کا پرس چوری ہو گیا، سامان چوری ہو گیا، اب وہ ابن السبیل ہو گیا۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو، راستے کا بیٹا ہو گیا، اب اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، اب مدد کا حقدار ہے۔ اس ابن السبیل کو آپ زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ بھائی زکوٰۃ کی رقم ہر جگہ تو نہیں دے سکتے، مسجد میں نہیں دے سکتے آپ زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ کی رقم بڑی سینسیٹیو معاملہ ہے زکوٰۃ کا، ہم ہر کسی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، مگر اس مسافر کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے فنڈز میں سے دینے کی اجازت دی، کچھ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے۔ تو یہ تیسری نصیحت ہے۔ پہلی نصیحت شرک مت کرنا، دوسری نصیحت والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تیسری نصیحت رشتہ داروں کو، غریبوں کو اور مسافروں کو ان کا حق۔ اب چوتھی نصیحت وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور فضول خرچی نہ کرنا، تبذیر نہ کرنا۔ تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ تبذیر بنا ہے بذر سے، بذر کے معنی بیج۔ بیج کو اگر ہم صحیح جگہ نہ ڈالیں برباد ہو جائے گا۔ مال اللہ کا بیج ہے، اللہ کا دیا ہوا بیج ہے۔ اس بیج کو آپ غلط جگہ یوز نہ کیجیے، حرام جگہوں پر یوز نہ کیجیے۔ حرام جگہ پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا فضول خرچی، اور صحیح جگہ پر جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پر بھی آپ اپنے کھانے پر، اپنے پہننے پر، وہاں پر بھی آپ اپنی لمٹ سے زیادہ خرچ مت کیجیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم تم کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مال اللہ کی امانت ہے میرے بھائی، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اس کا حساب بھی لے گا اللہ تعالیٰ۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ تبذیر نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، ناجائز جگہوں پر پیسہ نہیں خرچ کرنا، حرام جگہوں پر پیسہ نہیں خرچ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، حرام جگہوں پر خرچہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ وہ حرام چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ حرام چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور حرام چیزوں کو سپورٹ کرنے والا شیطان ہے۔ اتنا خطرناک جملہ اللہ نے بہت کم کسی لفظ کے لیے، کسی گناہ کے لیے استعمال کیا۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو یہ ہو گئی آپ کی پہلی چیز، شرک نہ کرو، دوسری چیز والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تیسری چیز رشتہ داروں کو، غریبوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو، چوتھی چیز فضول خرچی نہ کرو۔ اس کے بعد 5ویں چیز اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا۔ جب تم کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو دینے کے لائق نہیں ہو، تمہارے پاس ابھی اتنا مال نہیں ہے کہ تم اس غریب کی مدد کر سکو، پہلے تو دینے کا حکم دیا، اب یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے کہ اگر دے نہیں سکتے تو منع کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان سے بدتمیزی سے بات نہیں کرنا ہے، ان پر احسان نہیں جتانا ہے۔ فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر ان غریبوں کو تم اس لیے نہیں دے پا رہے ہو کیونکہ تم اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہو، ابھی وہ رحمت تمہارے پاس نہیں ہے، آئندہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تم کو اس رحمت سے نواز دے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اللہ فرماتا ہے ان سے نرمی کے ساتھ بات،
ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، ان سے بدتمیزی کے ساتھ بات کرو۔ منع کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو جھڑک کر کے ڈانٹ۔ ہمارے یہاں رمضان میں چندہ والے آتے ہیں، بعض جگہوں پر معاف کیجیے گا بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بعض جگہوں پر بڑی بڑی حقارت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ بھائی صاحب یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آپ کے گداگر نہیں، آپ کے بھکاری نہیں۔ یہ مدارس، یہ یتیم خانے، یہ درسگاہیں اسی زکوٰۃ و صدقات کی رقم سے چلتی ہیں، اور وہ آپ کی زکوٰۃ لینے آپ کے گھر آئیں، یہ ان کا احسان ہے۔ یہ کام آپ کا تھا کہ آپ ان تک پہنچاتے، یہ ان کا احسان ہے۔ وہ آپ کے جوتے اور چپل کی جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، وہ آپ کے بغل میں آپ کی سیٹ پر بیٹھنے کے لائق ہے۔ انہیں حقارت کی نظر سے مت دیکھیے۔ میں اللہ کا فضل و کرم ہے، ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں گیا ہوں۔ میں ابھی مدھیہ پردیش میں ایک جگہ ہے سیون، وہاں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بڑے مالدار ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، خاندانی رئیس ہیں۔ سارے سفرا جو رمضان میں آتے ہیں، ان سارے سفرا کی کھانے کا انتظام وہ اپنے گھر پہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہترین رہنے کا انتظام ہے۔ ان کے لیے تمام، ہمارے یہاں کوئی سفیر آ جائے، اب تو بہرحال سیکیورٹی کی وجہ سے بھی مسجدوں میں سفرا کا انتظام نہیں ہے، مسافر خانے وغیرہ میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تصور نہیں ہے کوئی سفیر اگر رمضان میں آ جائے، افطار اور سحری کے لالے پڑ جاتے ہیں، بیچارہ وہ جا کے ہوٹل میں کھاتا ہے۔ یہ ہماری سخاوت ہے صاحب، ہم بڑے رئیس لوگ ہیں، بڑے پیسے والے لوگ، یہ ہمارا ہے۔ ہمارے یہاں جمعہ کا خطبہ دینے خطبہ آتے ہیں، ان کو ایک گلاس پانی لوگ نہیں پوچھتے۔ جامعہ سلفیہ کے کتنے طلبہ کی شکایت رہی ہے، بنارس کے جو مختلف علاقوں میں جمعہ پڑھانے جاتے ہیں کہ مولانا ہم گئے تو ہمیں تو کسی نے ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا۔ یہ اخلاق ہوتے ہیں میرے بھائی، ان سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ ایک خطیب، ایک عالم جو آپ کی مسجد پر خطبہ دینے آئے، وہ آپ کا مہمان ہے، اس کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کا احترام، اس کی حوصلہ افزائی آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ اس لائق بھی نہیں ہے تو بند کر دیجئے یہ اصول اور اخلاق کی دہائی دینا۔ ان اصول اور اخلاقوں کا جنازہ آپ بہت پہلے نکال چکے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر آپ کو منع بھی کرنا ہے تو آپ نرمی کے ساتھ منع کیجئے، جھڑکنے کا، بدتمیزی کرنے کا، تحقیر کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا چھٹی چیز، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور اے میرے بندے، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پہ بالکل باندھ کے نہ رکھ، اور اپنے ہاتھوں کو پوری طریقے سے پھیلا مت دے۔ اگر پوری طریقے سے تو اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے گا تو تجھے ملامت زدہ ہو کر کے، تھک ہار کر کے بیٹھنا پڑے گا۔ یعنی تو کنجوسی بھی نہ کر، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنی ضرورتوں کی جگہوں پر خرچہ کرنے کے معاملے میں بھی اپنا ہاتھ تو تنگ نہ کر لے، اتنا کنجوس نہ بن جا، اور اتنا تو حاتم تائی نہ بن جا کہ اپنی اوقات سے زیادہ تو سخاوت کرنے پر اتر جائے، ورنہ ایک دن تجھے کنگال ہو جانا پڑے گا، تھک ہار کر کے بیٹھ جانا پڑے گا۔ بہت زیادہ، اپنی لمٹ سے زیادہ سخاوت کرنا یہ اسراف ہے، اور بخیلی کرنا اور حقداروں کو ان کا حق نہ دینا یہ بخل ہے۔ دونوں منع ہے، دونوں منع ہے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ میرے خاص بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بخیلی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، درمیان کا راستہ اپنا۔ میانہ روی ہر چیز میں بہتر ہے۔ انسان کو اپنی لائف سٹائل میں بھی، بھئی آپ کے پاس جو حیثیت ہے، آپ لائف سٹائل میں بھی اپنی حیثیت کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ اپنی حیثیت سے زیادہ اگر آپ لائف سٹائل کو مینٹین کریں گے پریشان ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ نے کہا کہ روزی اگر ہم کسی کو زیادہ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے راضی ہیں، اور کسی کو روزی ہم کم دیتے ہیں تو اس کا مطلب اس سے ناراض ہے، ایسا نہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی میں کشادگی دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روزی میں تنگی دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اس سے اللہ کی رضامندی ثابت نہیں۔ بہت سارے کفار و مشرکین، بہت سارے فاسق و فاجر ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے، دن رات اللہ کو ناراض کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کروڑوں اربوں سے نوازا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے یہ اللہ کی اپنی ایک تقسیم۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ کو خوب خبر ہے اپنے بندوں کی، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ساتویں چیز، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔
اور اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرنا فاقہ کشی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے. نحن نرزقهم وإياكم، ان تمہارے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اے مکہ کے لوگوں جو تم کرتے ہو. اس دور میں ہوتا تھا، خاص طور سے بیٹیوں کو لوگ زمین میں گاڑ دیتے تھے پیدا ہونے کے بعد، اور سمجھتے تھے کہ یہ بیٹی جو پیدا ہوئی ہے یہ ہمارے لیے بوجھ ہے. اب تو وہ زمانہ نہیں رہا. اب اس زمانے کی ہم بات کریں گے تو لوگوں کو لگے گا یار اتنا عجیب کام کرتے تھے، لڑکی پیدا ہوتی تھی زمین میں گاڑ دیتے. نہیں صاحب، اب اس سے بھی عجیب کام ہو رہا ہے. اب زمانہ اور ترقی کر گیا، انسان اور مہذب ہو گیا، تو انسان نے لڑکیوں کو قتل کرنے کے طریقے بھی بدل ڈالے. اب تو وہ لڑکیاں، وہ بچیاں ماؤں کے پیٹ میں قتل کر دی جاتی ہیں. آپ کے ہندوستان میں حکومت کی رپورٹ ہے، بڑی در ہے، ایک بڑا پرسنٹیج ہے، لاکھوں کی تعداد میں بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں. کبھی یوٹیوب پر آپ دیکھیے وہ جو ایبارشن کا ویڈیو ہوتا ہے، ایبارشن کا ویڈیو آپ دیکھیے کس طریقے سے بچہ جو ماں کے پیٹ میں مارا جاتا ہے، اس کا انجام کیا ہے. اس معصوم بچے کو جو ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اللہ اکبر، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ماں کے پیٹ میں ختم کیا جاتا ہے. یہ آج کا مہذب انسان. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ماں کے پیٹ میں بھی میڈیکل ایشو الگ بات ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی حمل سے ہو گئی اور میڈیکل ایشو ہے، اس کی صحت اس لائق نہیں ہے بچے کو جنم دے دے، مجبوری میں. وہاں بھی علماء نے بڑی شرطیں بتائی ہیں کہ کوئی واقعی میں کوئی مستند ڈاکٹر ہو، اور مسلمان ڈاکٹر اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ پرسکرائب کرے کہ نہیں صاحب یہ پیدائش، یہ پریگننسی جو ہے عورت کی جان کے لیے خطرہ ہے، تو پھر وہاں عورت کی جان بچانے کے لیے پھر وہاں مجبوری میں ایبارشن کی اجازت دی جا سکتی ہے. نارمل حالات میں، یا اس لیے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم نے چیک کرا لیا بیٹی ہے اور اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جائے، یہ بھی اولاد کا قتل ہے. میرے بھائی، قتل اولاد بہت بڑا گناہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ. پوچھا اے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے. پھر پوچھا ہے اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، ان تزانی حلیلۃ جاری، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ انزنا. اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس بات کی تصدیق میں قرآن کریم کی سورہ فرقان کی آیت نازل ہو گئی کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. اللہ کے نیک بندے شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے. تین بڑے بڑے گناہ ہیں. اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. مگر یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اولاد کو تعلیم اور تربیت سے محروم کرنا یہ بھی آج کے دور میں قتل سے بڑا گناہ ہے. میں نے غیر مسلموں کو دیکھا ہے، کلکتہ میں آٹو چلانے والا اور ٹیکسی چلانے والا، اس سے میں نے پوچھا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اس نے کہا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. کیا کرتے ہیں؟ ایک انجینئرنگ پڑھ رہی ہے، ایک ڈاکٹری پڑھ رہا ہے. ہمارے یہاں تصور ہے، ہمارے یہاں تصور نہیں. ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بچہ جہاں بیٹا بڑا ہوا، کمانے کے قابل ہوا، ہم تکلیف اٹھا سکتے تھے، کچھ قربانیاں دے سکتے تھے. ہمیں دیر نہیں لگتی ہے بچے کو تعلیم سے محروم. کتنی صلاحیتیں ہیں جو برباد ہوئی، کتنے بچے ہیں جو ٹیلنٹڈ تھے، پڑھنے میں تیز تھے، کتنی بچیاں تھیں جو پڑھنے میں تیز تھی، کچھ کر سکتی تھی، پڑھ سکتے تھے. ان کے ماں باپ نے اپنے مادی فائدوں کے لیے، اپنے معاشی فائدوں کے لیے ان بچوں کو تعلیم سے محروم کیا. اس ملک کی دوسری قوموں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اپنے کھانے پینے کو کم کر لو، اپنی خوراک کم کر لو، اپنے پیٹ کا حصہ کاٹ لو، مگر اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دو. آنے والے وقت میں یہ تعلیم کے بغیر ہندوستان میں آپ کا مستقبل بہتر نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت اہم نصیحت ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اور آگے بڑھیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اور اے میرے بندو، تم زنا کے قریب نہ جانا، یہ بہت غلط کام ہے، بہت برا راستہ ہے.
یہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں اگر زنا کرنے والا کنوارا ہے، زنا کرنے والی کنواری ان میریڈ ہے، شادی شدہ نہیں ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے اور شہر سے نکال دیا جائے گا 1 سال۔ اور یہ جو 100 کوڑے مارے جائیں گے کسی بند کمرے میں نہیں مارے جائیں گے، پبلک پلیس سے مارے جائیں گے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار عورت کو اور زناکار مرد کو 100 کوڑے کی سزا دو۔ ولا تاخذکم بما رافۃ فی دین اللہ، ان کو سزا دینے کے ٹائم ان کے اوپر کوئی مربت نہ کرنا، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے تحت ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زناکار کو جب یہ سزا دی جائے تو مسلمانوں کی ایک جماعت موقع پر حاضر ہونی چاہیے، پبلک پلیس تو ان کو یہ سزا۔ اسلام میں جان کی کتنی قیمت ہے، انسانی زندگی کی کتنی قیمت ہے، مگر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا یحل دم امرئ مسلم، لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کی جان لینا جائز نہیں ہے، الا فی ثلاث، مگر 3 صورتوں میں، 3 صورتوں میں مسلمان کی جان لی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں مارا جائے گا۔ والطیب الزانی، اور شادی شدہ انسان اگر زنا کر دے اس کو بھی جان سے مار دیا جائے گا۔ والفارق للجماعۃ التارک لدینہ، اور اپنے دین کو چھوڑ کر کے جو مرتد ہو جائے اسلامی حکومت میں اس کی سزا بھی سزائے موت ہے۔ یعنی شادی شدہ انسان اگر زنا کر دے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اسلام اس کو جان سے مارنے کی سزا دیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کی نظر میں زنا کتنا بڑا ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں گزر رہا تھا تو میں نے تنور کے جیسی کوئی چیز دیکھی، تندور کے جیسی۔ میں نے جھانکا اس میں تو میں نے دیکھا کہ اس میں ننگے مرد و عورت لٹکے ہوئے، اور نیچے سے آگ کے شعلے ان کی طرف جا رہے ہیں، ان کے جسم کی طرف، اور جب وہ آگ کے شعلے ان کے بدن کو پہنچتے ہیں تو وہ چلانے لگے، دو وہ چلانے لگے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ تو بتایا گیا کہ ہؤلاء الزناۃ والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد اور زناکار ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بدکاری بھی بہت پھیل رہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ نے زناکاری کے قریب جانے سے نہیں منع کیا، یہ پردے کا حکم، یہ نظروں کو جھکانے کا حکم، یہ غیر محرم سے عورت کو دور رہنے کا حکم، غیر محرم کے ساتھ عورت کو تنہائی میں نہ جانے، یہ جتنے شریعت کے رولز ہیں ریگولیشن سے کیوں ہیں؟ تاکہ زنا کے قریب بھی سماج میں کوئی نہ جائے۔ زنا کی نوبت کیوں، نکاح کو اتنا آسان کیوں کیا؟ نکاح میں کوئی مسئلہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ اسی لیے تاکہ نکاح اتنا آسان ہو جائے کہ زنا کا کوئی ظہور سماج میں نہ ہو۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی بچو، یہ بہت بڑا حکم ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی انسان کی تمہیں جان لینے کی اجازت نہیں ہے، کسی ناحق کسی انسان کی ناحق جان نہ لینا، الا بالحق، ہاں جہاں اللہ نے اجازت دی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی نردوش کی، کسی بے گناہ کی آپ جان نہیں جا سکتے۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، اور فرمایا کہ جو قتل ہوا ہے اس کے وارث کو ہم نے پاور دیا ہے، اگر کوئی انسان قتل ہو جائے تو اس کے وارث کو آپشن دیا گیا کہ چاہو تو تم قصاص لے لو، قتل کے بدلے قتل کر دو، اور چاہو تو اسلام میں دیت ہے، خون بہا ہے، اس خون کے بدلے میں بڑا اماؤنٹ ہے جو آج کے دور کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں میں ہیں، اس زمانے میں 100 اونٹ ہوتے تھے، وہ آپ کو دینا ہے اس جان کے بدلے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو انسان قتل ہو گیا ہے اس کے وارثوں کو ہم نے یہ پاور دیا ہے، اب اس پاور کا بھی وہ غلط استعمال نہ کرے۔ اگر قاتل کو قتل کرنا ہے تو شریعت کے ریگولیشن کے مطابق اسے قتل کر دے، ورنہ دیت لے کے معاملہ ختم کر دے، اس کا سپورٹ ہوگا، شریعت نے اس کا سپورٹ کیا۔ اس کے بعد فرمایا اب یہ زنا سے منع کر دیا، قتل سے منع کر دیا، اولاد کے قتل سے منع کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا
ہاں اچھے طریقے سے جہاں یتیم کے مال کو تمہیں استعمال کرنے کی ضرورت پڑے اس یتیم کے اوپر خرچ کرنے کی، وہاں تم اس کا مال استعمال کر سکتے ہو۔ ناجائز طریقے سے یتیم کا مال تم خرچ نہ کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اس یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ یتیم کا معاملہ بھی بڑا نقصان ہے۔ یتیم جس کا باپ نہ ہو، وہ نابالغ بچہ جس کا باپ نہ ہو، سماج کا بڑا کمزور طبقہ ہوتا ہے یتیم کا طبقہ۔ شریعت نے اس یتیم کا ہمیں خیال رکھنے کو۔ سورہ نساء کی دوسری آیت دیکھیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کو ان کا مال دے دو اور اپنا خراب مال دے کر کے ان کا اچھا مال لینے کی کوشش نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش مت کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ آپ اپنے مال کو یتیم کے مال کے ساتھ ملا نہیں سکتے، مکس اپ نہیں کر سکتے۔ آج کتنے لوگ ہیں، یتیم بھتیجا ہے، چاچا اور اس کے گھر والے اس یتیم بھتیجے کو اس کے باپ کے اس وجہ سے کہ اس کا باپ مر گیا اپنے باپ کی زندگی میں، اس یتیم بھتیجے کو اس کے اپنے باپ کی اپنے دادا کی پراپرٹی سے بالکل بے دخل کر۔ وہاں شریعت لوگوں کو یاد آ جاتی، کہتے صاحب اس بھتیجے کا ہمارے باپ کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں۔ اچھا صاحب، بہن کو حق دینے میں شریعت یاد نہیں آتی، بیٹی کو حق دینے میں شریعت یاد نہیں آتی، ہاں یتیم بھتیجے کو محروم کرنے کے لیے شریعت یاد آ جاتی ہے۔ اہل علم کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ قرآن کریم میں جو وصیت کا حکم ہے، ایسے یتیم بھتیجے، ایسے یتیم پوتے کے لیے دادا کے اوپر واجب ہے کہ وہ وصیت کرے، فرض ہے اس کے لیے کہ وہ وصیت کرے تاکہ اس یتیم پوتے کے ساتھ حفاظت ہو۔ یتیم کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور ایک دن وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ ہو سکے تو کسی یتیم کی پرورش کرو، کسی یتیم کی کفالت کر لو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اس طریقے سے اپنی دونوں انگلیوں کو دکھا کے کہتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں بالکل ایک دوسرے سے سٹی ہوئی ہیں۔ میں اور یتیم جنت میں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایک ساتھ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ جوان ہو جائے اس کا مال اس کے حوالے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اے میرے بندو وعدہ جب کرو تو وعدہ پورا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وعدے کی پکڑ ہوگی، وعدے کا سوال ہو۔ وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، بدعہد مت بنو، پرومس کرو، وعدہ کرو، ایگریمنٹ کرو تو اس کو نبھاؤ۔ تمہاری زبان کی کوئی ویلیو ہونی چاہیے، اپنی زبان کی ویلیو کو ختم مت کرو۔ جنگ بدر کا موقع یاد کیجیے، مسلمانوں کی تعداد 313، دشمن کی تعداد 1000۔ نبی کے لیے ایک صحابی کتنے قیمتی ہو سکتے ہیں میرے بھائی، آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی اپنی فوجوں کو ترتیب دے رہے ہیں، اتنے میں حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت ابو حسین دو صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، ہمیں کافروں نے، مکہ کے کافروں نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور اس وعدے پر ہم چھوٹے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کسی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم نے تو اپنی جان بچانے کے لیے ان سے وعدہ کر لیا، لیکن ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم بدر کی اس لڑائی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم اس لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ آج ہمیں ضرورت ہے، اسلام کو ہماری ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، انصرفا، تم واپس چلے جاؤ، تم نے جب ان سے وعدہ کر لیا ہے تو محمد رسول اللہ اس وعدے کو نبھائیں گے، تم چلے جاؤ، ہم تمہیں اس جنگ میں شامل نہیں کر سکتے، تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے، ان مشرکوں کے خلاف اللہ سے مدد مانگیں گے، مگر ہم بد عہدی نہیں کریں گے، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ اللہ، یہ ہے اللہ کے نبی کی سیرت و عادت۔ وعدے کو پورا کرنا یہ نبیوں کی صفت ہے میرے بھائی۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. یاد کرو میرے بندے اسماعیل کو، میرے پیغمبر اسماعیل کو، وہ وعدے کے بڑے پکے تھے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. یاد کرو میرے بندے ابراہیم کو جو بہت بڑا وفادار تھا. یہ وعدہ پورا کرنا نبیوں کی صفت ہے. اللہ نے کہا کہ اپنے وعدے کو پورا کرو. اس کے بعد اگلا جو حکم دیا اللہ نے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. جب تم ناپ تول کرو تو پورا پورا تول کر کے دیا کرو اور صحیح ترازو پر وزن کر کے دیا کرو. ذَلِكَ خَيْرٌ. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور اس کا انجام اچھا ہے. آج آپ کاروبار میں ہیر پھیر کر لیں، 420 کر لیں، 4 پیسے کما بھی لیں، انجام برا ہوگا. اور آج ایمانداری کے ساتھ آپ نے صحیح ناپ تول کے ساتھ کام کیا ہے تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کو لگے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، لیکن انجام بہتر. اب یہاں ناپ تول میں کمی کا جو مطلب ہے وہ صرف جو ٹریڈیشنل ترازو ہوتا ہے صرف وہی مراد ہے. آپ ساڑی کا کاروبار کرتے ہیں، کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، اس میں بھی جہاں جہاں فراڈ ہے، جھوٹ ہے، 420 ہے، کسٹمر کو دھوکہ دینا ہے، وہ اس میں شامل ہے. نقلی کتان کی ساڑی آپ اصلی بنا کے اس کو پیور بنا کے بیچ رہے ہیں، یہ دھوکہ نہیں، یہ ناپ تول میں کمی نہیں. ڈیفیکٹو مال کو، ڈی کے مال کو آپ بالکل پیور مال بنا کے بیچ رہے ہیں، یہ دھوکہ نہیں ہے. جہاں جہاں فراڈ ہے آپ کے کاروبار میں وہاں قرآن کریم کی آیت کو اپلائی کریں، وہاں قرآن کریم کی آیت اپلائی ہوگی. اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ. جب تم سامان کو ناپ کر کے دو تو برابر ناپ کے دو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اور صحیح ترازو پر وزن کر کے دیا کرو. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی بہت بڑی بے ایمان تھی، ناپ تول میں کمی کرتی. تو جانتے ہو حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ بڑی پیاری بات تھی کہ حضرت شعیب کبھی قرآن میں موقع ملے نا تو قرآن میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہو. شعیب علیہ السلام کے اندر ایک خاص بات اور تھی، وہ خطیب تھے، ان کی گفتگو میں خطابت تھی، اس لیے حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. ان کے سمجھانے کا انداز بڑا پیارا تھا. تو اپنی قوم سے کہتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم. اے میری قوم کے لوگوں، یہ 420 چھوڑ دو، یہ ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو. بقیت اللہ خیر لکم. اللہ تعالیٰ نے جو بچت تمہارے لیے حلال بچت رکھی ہے وہی بچت تمہارے حق میں بہتر ہے. حرام طریقے تو تم پیسے کما کر کے کوئی ترقی نہیں کر سکتے ہو. جو اللہ کی بچت ہے وہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. آپ کی بچت وہ نہیں ہے، آپ کی سیونگ وہ نہیں ہے جو حرام طریقے سے آپ اکٹھا کریں. آپ کی سیونگ تو وہ ہے جو آپ حلال اور جائز طریقے سے آپ بچا لیں. بقیت اللہ خیر لکم. اللہ کی بقیہ، اللہ کی بچت تمہارے حق میں بہتر ہے. اس کے بعد فرمایا گیا 14ویں نصیحت، 13ویں نصیحت، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کی تم کو نالج نہ ہو، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ کیا کان کا بھی حساب ہونے والا ہے، کیا کیا سن کے آئے ہو، آنکھوں کا حساب ہونے والا ہے، کیا کیا دیکھ کے آئے ہو، اور دل کا حساب بھی ہونے والا ہے، کون کون سے خیالات کو دل میں جگہ دی. بہت بڑی بات ہے. سوشل میڈیا کے اس دور میں اس آیت کریمہ کو بہت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. یوٹیوب پر آپ نے بیان سنا، کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کے حوالوں سے بات کر رہے ہیں. ان کی ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ساری دنیا کا بگاڑ عرب کے اندر آیا ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے عیاش عرب کے اندر رہتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر بڑے اللہ والے رہتے ہیں. اللہ کا عذاب آئے گا تو سب سے پہلے عرب کی دھرتی پر آئے گا. ہند و پاک کی سرزمین تو ولیوں کی زمین ہے. میں کہتا ہوں ابھی لیٹسٹ واقعہ آپ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے بہت سارے حالات بدل رہے ہیں سعودی عرب کے اندر بھی، ہم وہاں کوئی بھی ہونے والی برائی کا سپورٹ نہیں کرتے، مگر میرے بھائی جو تعریف کی بات ہے وہاں تعریف آپ کو کرنی پڑے گی.
ہندوستان میں سعودی عرب کے فرما روا آتے ہیں، وہاں کے ولی عہد آتے ہیں، اور تمام دنیا بھر کے رہنما جب گاندھی جی کی سمادھی پر جاتے ہیں تو محمد بن سلمان نہیں جاتے ہیں۔ یہ توحید یہ سعودی عرب کی توحید آج بھی دنیا والوں کی نظر میں کھٹکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان عربوں کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، مگر آج بھی توحید کے معاملے میں وہ آپ کے ہندوستان سے اور آپ کے پڑوسی ملک سے بہتر ہے۔ اور وہ ڈاکٹر صاحب جو تقریر کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کی تمام تقریروں کا حاصل یہی تھا کہ صاحب دنیا کی ساری برائی عربوں کے اندر آ گئی۔ ہمارا نوجوان ان کو بڑے شوق سے سنتا ہے، کہتا ہے یہ ہمارے علماء تو بزدل ہو گئے، یہ دیکھو یہ بات کر رہے ہیں، یہ بہترین بات کر رہے ہیں، یہ امت کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ کائے کو جھنجھوڑ رہے ہیں بھائی؟ عربوں کے خلاف نفرت پروس کر کے گئے ہیں، اور ایک فساد کی آگ وہ بو کر کے گئے ہیں، اور ایک خارجی ذہن دے کر کے گئے ہیں جس کی تہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کے علماء جنہوں نے آپ کو یہ ساری باتیں نہیں بتائی وہ آپ کو بزدل نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے من کی جو باتیں جن اسکالرس نے اور جن لوگوں نے بیان کی وہ آپ کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، اپنے ذوق کے مطابق علماء کو مت سنیے، آپ ان علماء کو سنیے جو قرآن و سنت کے علماء ہیں، جو علماء ربانی ہیں، جو آتھینٹک باتیں کرتے ہیں۔ آج یوٹیوب کا دور ہے صاحب، کوئی آتا ہے صحابہ کو گالی دینے لگتا ہے، وہ بھی ہمارا فیوریٹ اسکالر ہو گیا۔ کوئی آتا ہے حدیثوں کا انکار کرتا ہے، اس کی باتیں بھی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ نہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی آپ کو نالج نہ ہو اس کے پیچھے آپ مت جائیں۔ کاروباری لوگ ہیں آپ، بنارس کا انسان کاروبار کرنے ممبئی جاتا ہے، ہر جو ہے پارٹی کو مال نہیں بیچتا ہے، پتا کرتا ہے کون سی پارٹی معتمد ہے۔ وہاں وہ لوگ جو یعنی پارٹیوں کے بارے میں نالج رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے رابطہ کرنے کے ساتھ کون سی پارٹی صحیح ہے۔ ہم کاروبار کے معاملے میں بڑے حساس ہیں، بڑے سینسیٹیو ہیں، تو صاحب دین کے معاملے میں اتنے لاپرواہ ہیں۔ دین کے نام پہ کچھ بھی علم غلم آتا ہے، سب کو آپ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی طرف کوئی بات منسوب ہو رہی ہے، واٹس ایپ پر میسج آیا، آپ نے فٹافٹ شیئر کر دی۔ آپ نے پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ جو حدیث میں شیئر کر رہا ہوں یہ حدیث کی کسی کتاب میں ہے کہ نہیں؟ آپ نے اسٹیٹس پر کسی کی بات لگا دی، کسی عالم کی تقریر لگا دی، آپ نے یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ عالم کون سے مسلک کا ہے، آپ نے کہا صاحب ہمیں بات اچھی لگی ہم نے شیئر کر دی۔ اچھا، اگر یہ اصول ہے کہ بات اچھی لگی اور آپ نے شیئر کر دی تو یہ اصول ایک نہ ایک دن آپ کو برباد کرے گا۔ اس لیے کہ وہ انسان جس کی بات آپ نے اسٹیٹس پہ لگائی ہے، آج اس کی ایک بات اچھی لگی ہے، کل دوسری بات اچھی لگے گی، پرسوں تیسری بات اچھی لگے گی، پھر ایک دن ایسا آئے گا وہ ایسی کوئی بات کہے گا جو آپ کے ایمان کو برباد کر دے گی، اور آپ اس کو بھی اسٹیٹس پہ لگائیں گے اور آپ کہیں گے صاحب یہ تو میرے فیوریٹ عالم ہے، میرے فیوریٹ اسکالر ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم نے ایک اصول ہمیں دیا ہے کہ جس چیز کی آپ کو نالج نہیں ہے اس کے پیچھے جن کے بارے میں آپ کو اطمینان ہے، بھروسہ ہے، علماء نے گواہی دی ہے کہ ہاں یہ اسکالر ہیں، یہ عالم ہیں، ان کی باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، ان سے آج فتویٰ لیا جا رہا ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ہمارے محلے میں عالم موجود ہے، ہمارے آس پاس میں علماء موجود ہیں، ہمارے پاس تو صاحب گوگل ہے، گوگل میں بول لیں گے، وائس میسج میں بول لیں گے ہم کہ صاحب گوگل بتاؤ شیئر مارکیٹ میں کاروبار کرنا کیسے، گوگل بتا رہا ہے صاحب آپ کو شیئر مارکیٹ میں کاروبار کرنا۔ علماء سے پوچھو بھائی، فتویٰ دینا گوگل کا کام نہیں ہے، فتویٰ دینا یوٹیوب کا کام نہیں ہے۔ یوٹیوب پر ہزاروں بہروپیے بیٹھے ہیں جو آپ کو غلط باتیں بتائیں گے، دین سے دور کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے علم اٹھا لیا جائے گا؟ علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اور جب علماء چلے جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور جاہلوں کو جب سردار بنائیں گے ان سے فتویٰ پوچھیں گے، اور وہ جاہل لوگوں کی من مرضی کے مطابق فتویٰ۔ خبردار، کبھی کسی عالم سے فتویٰ پوچھو تو یہ سوچ کر کے مت پوچھو کہ جو میرے دل میں ہے وہ مفتی صاحب بول رہے ہیں۔ عالم سے فتویٰ پوچھو تو یہ سوچ کر کے پوچھو۔ ابھی میں بیٹھا تھا، موبائل پر ایک صاحب کا میسج آیا بنگال سے، شیخ صاحب آپشن ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے؟ شیئر مارکیٹ میں ایک کاروبار ہوتا ہے آپشن ٹریڈنگ، علماء کا یعنی 99% علماء کا فتویٰ ہے کہ آپشن ٹریڈنگ کرنا صحیح نہیں ہے، وہ کاروبار صحیح نہیں ہے۔ وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پراپر کوئی شیئر نہیں خریدا ہے، شیئر بھی اگر آپ خریدتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری کنڈیشن ہے کہ حرام کمپنی کا نہ ہو، شراب کی کمپنی نہ ہو، بینکنگ سیکٹر کی کمپنی نہ ہو، انشورنس کی کمپنی نہ ہو، حلال چیز، ٹیلی کام سیکٹر ہو، فارما سیکٹر ہو، آئی ٹی سیکٹر ہو، حلال چیز کا شیئر آپ لے سکتے ہیں، حلال کمپنی کا۔ لیکن یہاں شیئر نہیں خریدا جاتا، یہاں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ ہم نے آپشن ٹریڈنگ میں کانٹریکٹ خرید لیا اور صبح سے ہم کو شام تک بیچ دینا ہے، شام کے پہلے ہم نے نہیں بیچا
ہم نے 100 روپے کا جو آپشن خریدا تھا شام ہوتے ہوتے 0 ہو جائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ اسلام میں ایسا کوئی کاروبار جائز نہیں ہے۔ اسلام کا بڑا ٹرانسپیرنٹ اصول ہے کہ آپ جو سامان بیچتے ہیں وہ آپ کو خرید کر کے آپ کی ملکیت، آپ کا پوزیشن ہونا چاہیے، اس پر آپ کا قبضہ ہو۔ بہرحال اس لڑکے نے جب مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تو میں نے اس کو جب بتایا تو اس نے فوراً کہا کہ جزاک اللہ خیر، اب میں یہ کاروبار نہیں کروں۔ یہ مزاج ہے، یہ نہیں کہ جہاں آپ کا پروفٹ ہے، آپ کا فائدہ ہے، آپ کہہ نہیں صاحب ہم کسی دوسرے عالم سے پوچھیں گے جب تک ہمیں اپنے مطلب کی بات نہیں بتائیں۔ اللہ نے کہا نہیں، جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، آپ کے کان کا، آپ کی آنکھوں کا اور آپ کے دل کا حساب نہیں۔ اور 14ویں نصیحت، ولا تمش فی الارض مرحا ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اور اے میرے بندے، تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑوں کے اوپر چڑھ سکتا ہے، تو اتنا اکڑ کر کے کیوں چلتا ہے؟ اکڑنے کی اجازت نہیں، تکبر کی اجازت نہیں۔ تکبر ابلیس کی علامت ہے، گھمنڈ فرعون کی علامت ہے، اکڑ قارون کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے جتنے نافرمان اور زمین میں فساد مچانے والے لوگ تھے ان کی علامت ہے تکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کہتی ہے یدخل فی المتکبرون الجبارون، جہنم کہتی ہے کہ میرے اندر تو گھمنڈی لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر تو متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بڑی خطرناک بات ہے میرے، تکبر سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر جانا، حق بات آئے اور نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جانا۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جانا۔ تو اللہ نے کہا کہ زمین میں اکڑ کر کے نہ چلو۔ تو یہ 14 نصیحتیں ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ یہ جتنی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں اس میں جن بری باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان بری باتوں سے بچتے رہنا، یہ تمام کی تمام بری باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ حکمت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نازل فرما رہا ہے۔ اس کے بعد 15ویں نصیحت، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرنا ورنہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے ڈال دیے جاؤ۔ پہلی نصیحت بھی یہی تھی کہ شرک مت کرنا، اور 15ویں نصیحت بھی یہی ہے کہ شرک مت کرنا۔ یہ پہلی اور آخری دونوں نصیحت سیم کیوں ہیں؟ اس میں سبق یہ ہے کہ آپ کا خاتمہ توحید پر ہونا چاہیے۔ آپ کا خاتمہ توحید، ساری زندگی نیک عمل کرتے رہے اور خاتمہ توحید پر نہیں ہو پایا، خاتمہ شرک پر ہو گیا تو سب برباد ہو جائے۔ اس لیے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے، تمہیں توحید کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ تو یہ 15 نصیحتیں ہیں میرے بھائی۔ اس میں ہمارے اخلاق کی بھی اصلاح ہے، ہمارے سماجی تانے بانے کی بھی اصلاح ہے، ہمارے کاروبار کی بھی اصلاح ہے، ہمیں جنسی برائیوں سے بھی روکا گیا ہے، ہمیں مال کا غلط استعمال کرنے سے بھی روکا گیا ہے، مال کی صحیح تقسیم بھی بتائی گئی ہے، اکانومی کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اکانومی کا ایک بہترین نظام بھی بتایا گیا کہ فضول خرچی بھی نہیں کرنا ہے، بخیلی بھی نہیں کرنا ہے، درمیان کا راستہ اپنانا ہے۔ سچ پوچھئے تو یہ 15 قیمتی نصیحتیں ہیں، ان کو اگر ہم نے اپنا لیا تو یقیناً ہمارے دلوں کی دنیا بدل سکتی ہے۔ آج میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، گھر جائیے اطمینان سے، تقریر میں چونکہ جلدی میں باتیں بیان ہوئی، ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ نے کیچ کی کچھ نہ کیچ کی ہوں، گھر جائیے آرام سے قرآن کا 15واں پارہ کھولیے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے آیت نمبر 39 تک، یہ 17 آیتیں ہیں، ان کو ایک بار آپ پھر سے پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، کوئی آتھینٹک تفسیر کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے۔ موبائل پر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، موبائل پر بہت سارے ایپس آتے ہیں، تفسیر احسن البیان کا ایپ بھی آپ کو گوگل پلے اسٹور میں مل جائے گا۔ ایک ایپ بہت اچھا آج کل آیا ہے محدث لائبریری کے نام سے، اس میں بھی کئی علماء کی صحیح اور مستند تفسیریں موجود ہیں، آپ کوئی بھی ایک تفسیر سلیکٹ کر لیجئے اور ان 17 آیتوں کو ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے اور پھر اللہ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ مجھے ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیو، آپ یقین کیجئے اگر ان نصیحتوں کو ہم نے صرف پڑھا نہیں، صرف سنا نہیں، بلکہ عمل کر لیا تو ہماری دنیا بدل سکتی ہے۔
میں یہی پیغام آپ کو دے کر کے رخصت ہو رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کی توفیق دے، اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق دے، اللہ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آج دیکھیے سرنگا میں ایک موت ہوئی ہے، اور اچانک ابھی 15 دن پہلے حاجی عبدالعزیز صاحب کے سرنگا میں ہماری جماعت کے بڑے مشہور آدمی ہیں، ان کا بیٹا بالکل جوان بیٹا، 2 بچوں کا باپ، ابھی چند سال ہوئے شادی کے، 15-20 دن پہلے بیمار ہوا، بخار میں مبتلا ہوا، BHU لے کے جایا گیا، وہاں ہفتوں BHU میں ایڈمٹ رہا، پھر اس کو کہاں کہاں لکھنؤ دلی لے کر کے گئے، آج دوپہر میں انتقال کیا۔ زندگی کس قدر زندگی کی بے ثباتی میرے بھائی، انسان کی زندگی یعنی کوئی گارنٹی نہیں ہے انسان کب کس بہانے سے انسان کو موت آ جائے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے رنگینیوں میں کھو کر کے ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے غافل ہیں، اپنے عیش میں مگن ہیں، اپنی عشرت میں مگن ہیں۔ اس طریقے کی جوان موتیں ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں کہ صرف بوڑھوں کا جنازہ نہیں اٹھتا ہے، جوانوں کا جنازہ اٹھتا ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ کا جنازہ اٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موتیں ہمیں عبرت دے رہی، سبق دے رہی ہیں کہ ہم اپنی اس بچی کچی زندگی میں، جو ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی بچی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب تک دنیا میں زندہ رہیں گے، کب کون سی بیماری آئے گی، کون سا وائرس آئے گا، کون سی ویو آئے گی اور ہمیں لے کے چلی جائے گی۔ ابھی کورونا وائرس ختم ہوا، ابھی آج خبر آئی ہے کہ نپاہ وائرس کوئی آیا ہے، اس سے بھی خطرناک، کورونا کی جو موت کی در تھی اس سے کہیں زیادہ خطرناک نپاہ وائرس کی در ہے۔ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، موت اپنے نئے نئے شکلوں اور صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، بڑے ادب اور محبت کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین موسم کی جو بے اعتدالیاں ہیں، کہیں سخت گرمی ہے، بارش کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی، کہیں اتنی بارش ہو رہی ہے کہ لوگ تباہ ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں موسم کی بے اعتدالیوں سے محفوظ رکھے۔ جہاں بارش کی ضرورت ہے اللہ وہاں رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، جو کسی بھی قسم کے ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا ہیں، رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شروروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کرے، ہمارے علماء کی، ہمارے دین و اداروں کی حفاظت کرے۔ اللہ مرتے دم تک ہم سب کو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔